अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शहरियार शाजली और आप देख रहे हैं अबाउट टुडे। इमरान खान के खिलाफ एक और इंतहाई संगीन मुकदमा दर्ज। यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग का एक्शन और मिशाल यूसुफजई के आज के ताज़ा तरीन ट्वीट्स। ये खबरें हैं जिन पर नज़र डालेंगे। मजीद भी कुछ खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी डेली अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज हमने आपको कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज करने जा रही है। 200 के करीब मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर पहले से ही हैं, लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि एक और मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज वो जो खबर हमने आपको दी थी वो खबर सच साबित हुई और इमरान खान साहब पर एक और नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, वो मुकदमा है 3 रेंजर्स एहलकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर शहीद हुए थे। पहले हम आपको खबर सुनाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, आज थाना रमना में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर तहरे कत्ल की FIR दर्ज की गई, यानी कि 3 अफराद जो कत्ल हुए हैं, 3 अफराद जो शहीद हुए हैं, उनके कत्ल की FIR दर्ज की गई। FIR जो है सिंध रेंजर एहलकार की मुद्दत में दर्ज की गई और ये बताया गया, FIR में ये लिखा गया कि जो लोग इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिलने जाते थे, इमरान खान साहब के ज़रिए उन्होंने पैगामात जो है कन्वे किए, उन्होंने साजिश बनाई। अब आप ज़रा सुनते जाइए नाजरीन, आप ज़रा सुनते जाइए इस हुकूमत ने किया क्या है और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस सारे मामले की हकीकत क्या है। ठीक है, और ये कहा गया कि जी वो जो लोग पहले जाते थे वो प्लानिंग का हिस्सा थे, जो इमरान खान से मिलने गए उस दौरान उन्होंने प्लानिंग की, ये कहा गया। इसके अलावा ये कहा गया कि जी जेल में मंसूबा बनाया, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मंसूबा बनाया और हुक्म की तामील जो है, यानी इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर रेंजर्स एहलकार को शहीद करने का कहा, उनको कत्ल करने का हुक्म दिया और उस हुक्म की तामील की अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने। आप ज़रा इस FIR का मतन देखें कि किस कदर बेहुदा मतन है, ठीक है, किस कदर हकीकत से और सच्चाई से दूर मतन है इस FIR का जो इस झूठी हुकूमत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज किया है। FIR में मज़ीद ये बताया गया कि जिन लोगों ने इस साजिश में मुआवनत की उनमें हम्माद अजहर का नाम शामिल है जी, उनमें सलमान अकबर राजा का नाम शामिल है, उनमें मुराद सईद का नाम शामिल है। यानी आप देखें, मुराद सईद का इमरान खान और हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, KP की हुकूमत से। बैरिस्टर सलमान अकबर राजा लाहौर में मौजूद थे, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, और हम्माद अजहर भी उस वक्त पंजाब की हदूद में थे। यानी आप ये देखें कि किस कदर अपनी नफ़रत का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि जो आता है उसको रगड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से। यानी कि आप देखें कि यानी जो खबर सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने ब्रेक की और उन्होंने, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया ये सब कुछ कर कर, क्योंकि हमें याद है, हमने पढ़ा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही एक कत्ल की जो है FIR दर्ज करवाई गई थी और फिर उसके ज़रिए उनको फांसी दी गई। तो इमरान खान साहब पर भी मुझे तो लगता है कि यही इरादा है इनका कि प्रेशराइज़ किया जाए इमरान खान साहब को। तो मतीउल्लाह जान ने, जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान थे, उन्होंने उसी वक्त उस खबर की हवा निकाल दी थी। यानी वो जो शहीद हुए थे 3 रेंजर्स एहलकार रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर, तो उन्होंने बताया, उसके भाई ने बताया था कि भाई ये रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर शहीद हुए। तो इसीलिए तो आपने, हुकूमत ने मतीउल्लाह जान को और लड्डू खिलाने के लिए तो नहीं ना अगवा किया था, और या फिर उसको वो जो आपने उसके ऊपर झूठा मुकदमा डाला था इस झूठी हुकूमत ने कि ये आइस बरामद हुई है, वो भी हमें पता है आपने क्यों डाला था। यानी आप देखें कि हुकूमत ने एक नैरेटिव, इदारों ने और हुकूमत ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि 3 रेंजर्स एहलकार रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर अफरा तफरी के ज़रिए शहीद हो गए। ठीक है, अब उन्होंने इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए मतीउल्लाह जान के ऊपर प्रेशराइज़ किया कि तुमने खबर क्यों दी। अब इमरान खान साहब पर ही एक FIR दर्ज कर दी गई है जिसमें जो है इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाएगी, और मुझे लगता है कि कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब पर 200 के करीब मुकदमात हैं। ठीक है, 74 मुकदमात उनके ऊपर इस्लामाबाद की हदूद में, 1 से 2 मुकदमात KPK की हदूद में, 99 केसेस जो हैं वो पंजाब की हदूद में उनके ऊपर हैं। तो 200 के करीब मुकदमात हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर इमरान खान साहब कोई डील कर लेते हैं या किसी मुफाहमत के तहत बैक फुट पर आ जाते हैं या कोई ऐसा तुर्क का पत्ता खेल देते हैं कि वो अपनी चाल ऐसी चल देते हैं, तो फिर इन केसेस की कोई बुकत नहीं रहेगी। ये बेशक 200 क्या 2000 केसेस भी हो जाए, कत्ल क्या किसी सीनियर ओहदेदारान के कत्ल का भी मुकदमा हो जाए, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इदारे डील करना चाहते हैं।
خبر ہم نے آپ کو دی تھی کہ ادارے عمران خان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ادارے چاہتے ہیں کہ معاملات کو سورٹ آؤٹ کیا جائے، لیکن ابھی معاملات کچھ اتنے گڑبڑ ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اداروں کو کہ کیا کیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج ایک اہم خبر ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے یوٹیوبرز، ولاگرز جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک ہو کر رپورٹنگ کر رہے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ان میں عبد القادر کا نام شامل ہے، حسنین رفیق کا نام شامل ہے، سلمان دورانی کا نام شامل ہے، اور ہرمیت سنگھ جو ایک سکھ صحافی ہیں پبلک نیوز سے جن کا تعلق ہے، ان کا نام بھی شامل ہے کہ اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کی ہیں۔ ناظرین، عبد القادر کا تعلق جو ہے ہم جانتے ہیں اے آر وائی سے ہے، سلمان دورانی کا تعلق ہم جانتے ہیں کہ ایک نیا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے آزاد ڈیجیٹل، اس سے تعلق ہے، لیکن ان سب کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی صحافی کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے تو اس میں تو کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پالے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں، جنہیں مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پہ ہڈی ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے صحافی ایسے ہیں جو ہمارے اداروں نے پالے ہوئے ہیں۔ منیب فاروق صاحب کی بات میں نہیں کر رہا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اداروں نے بہت سے لوگ پالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی صحافی کسی سیاسی جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس سے تو کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی صحافی جھوٹی خبر دیتا ہے، اگر کوئی صحافی افراتفری کا باعث بنتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، لیکن کسی بھی صحافی کو صرف اس لیے جو ہے مقدمات میں ڈال دینا کہ وہ ہماری مخالف پارٹی سے افیلیٹ ہے، تو یہ میرے خیال میں انتہائی بھونڈا مذاق ہے۔ بھائی جو سپورٹرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹنگ کے لیے وہاں پر گئے ہیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو رپورٹرز وہاں پر گئے ہیں انہیں کسی بھی صورت میں وہاں پر جانے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر ہمارے میڈیا کا آپ نے گلا نہ دبایا ہوتا۔ میں اپنے اداروں سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے میڈیا کا گلا نہ دبایا ہوتا تو آپ کو کسی طرح سے ان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی تھی۔ تو ناظرین، ایک بار پھر سے صحافیوں کو اور جو ہے ولاگرز ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں اپنا انپٹ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ بھائی جو کوئی بھی آواز اٹھانا چاہتا ہے وہ اپنی آواز کو نیچا ہی رکھے۔ تو اب دیکھیں گے بھائی وہاں پر گولیاں چلی ہیں، نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے، آپ اس کو کیسے چھپا سکتے ہیں اللہ کے بندو۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑا اچھا ایک جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ ہے، مشال یوسف زئی جن کے ٹویٹس کا ہم نے ذکر کیا، مشال یوسف زئی نے آج ٹویٹ کیے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک لسٹ جاری کی جس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ 26 نومبر کو سانحہ ڈی چونک جو ہوا اس دوران حکومت کی جانب سے جو معاملات خراب کیے گئے، اس دوران ہمارے 12 کارکنان شہید ہوئے۔ یہ مشال یوسف زئی نے نمبر دیا ناظرین، 12 کارکنان شہید ہوئے، 26 کارکنان گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور 139 جو ہیں وہ ابھی تک مسنگ پرسن ہیں۔ مشال یوسف زئی نے آج ایک ڈیجٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ 12 کارکنان شہید ہو گئے ہیں، 26 کارکنان کو اسٹریٹ فائرنگ لگی ہے اور وہ زخمی ہیں، اور 139 کارکنان ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بیرسٹر گوہر کی مدعیت میں پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کیا کہ بھائی یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو ابھی کل پریشرائز کیا کہ بھائی تم بیرسٹر گوہر کو اور اپنی جو قیادت ہے ان کو پریشرائز کیا کہ بھائی تم مقدمہ کیوں نہیں درج کروا رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس عمران خان صاحب کی جو ڈانٹ تھی، عمران خان صاحب کی ڈانٹ کا اثر پڑا ہے، اور آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر گوہر کی مدعیت میں 26 نومبر کے شہداء کے لیے ایک باقاعدہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروانے کی درخواست کر دی ہے۔ ناظرین، مشال یوسف زئی نے اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ کیا، ایک اور ٹویٹ میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے سلمان احمد کو ڈانٹا ہے۔ سلمان احمد کی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سلمان احمد جو امریکہ میں مقیم ہے، عمران خان کے دوست ہیں، جنون بینڈ سے منسلک ہیں، انہوں نے عمران خان کی بیوی بشرا بی بی پر کافی تنقید کی ہے، ان کو کرپٹ کہا ہے۔ تو آج جو ہے مشال یوسف زئی نے یہ بتایا کہ میں نے پیر والے دن ہی عمران خان کو بتا دیا تھا کہ سلمان احمد اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اس طرح کے ٹویٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان احمد سے مجھے توقع نہیں تھی اور میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، کبھی نہیں بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے
وہ پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی ایک بہن روبینہ خان وہ بھی امریکہ میں مقیم ہے، تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہن روبینہ خان اور سلمان احمد کا گروپ ہے جو بشرا بی بی کے خلاف ایکٹیو ہے، تو جس کے بعد فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، عمران خان صاحب کے لیگل ایڈوائزر ہیں، انہوں نے آ کر ٹویٹ کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو آپس میں یہ گتھم گتھا ہیں، ابھی تک کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آج جو سب سے اچھا انیشیٹو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیا گیا وہ یہی ہے کہ جو ہے ایک باقاعدہ لسٹ دی گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے، ٹھیک ہے، اب حکومت کو پریشر جو ہے فیس کرنا پڑے گا کہ بھائی انہوں نے ایک ڈیجٹ دے دیا، عدالت کو ڈیجٹ دے دیا کہ ہمارے 139 ممبرز مسنگ ہیں، 139 کارکنان مسنگ ہیں، یہ ہمارے 26 کارکنان ہیں، اور یہ ہمارے 12 شہداء کی ڈیڈ باڈیز ہیں جن کو دفنایا جا چکا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو پریشرز کرنے کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے۔ پریشر سے ساتھ ہی ایک ریلیٹ خبر ہے کہ اسد کیسر نے آج قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے ان تمام خبروں کی تردید کی کہ کل جو یہ خبریں آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کسی طرح کا کوئی مذاکرات جاری ہوئے ہیں، تو اسد کیسر نے آج اسمبلی کے فلور پر گفتگو کی اور کہا کہ میں ایاز صادق سے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے ان سے کسی طرح کے مذاکرات کے سلسلے میں نہیں ملا تھا، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تھا، اس کی تعزیت کے لیے ملا تھا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں، ڈیل ہوتی ہے یا ڈھیل ہوتی ہے، جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کی خبریں، آج کا تجزیہ۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔